إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. تمام قسم کی توصیفات کبریائی، بڑائی، بزرگی، شان و شوکت اس رب العالمین خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سزاوار ہیں، جو اس دنیا کا خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں، جو اس دنیا کو چلا رہا ہے، جس کے ہاتھ میں یہ پوری دنیا ہے، اور وہیں اللہ رب العالمین ہے کہ جو ہمیں رزق عطا کرتا ہے،
جو ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، جو ہماری مصیبت اور پریشانیوں میں ہمارے کام آتا ہے، جو ہمیں رزق عطا کرتا ہے۔ اور وہی اللہ رب العالمین ہے کہ جس نے ہمیں اس دنیا فانی میں پیدا کیا، لیکن اس اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا فانی میں پیدا کر کے یوں ہی تنہا اور آوارہ نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا فانی میں ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد ہے عبادت۔ کیونکہ اللہ رب العالمین اپنی مقدس کتاب قرآن مجید کے اندر خود ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا فانی میں آزمائش کے تحت پیدا کیا ہے، آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے موت اور حیات کو، موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم تم کو آزمائیں کہ تم میں سے نیک عمل کون کرتا ہے، عمل کے اعتبار میں تم میں سے بہتر کون ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا فانی میں مبعوث فرمایا۔ معزز سامعین کرام، آج جس موضوع کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے لے کر آیا ہوں وہ ہے موت کے بعد کا مرحلہ۔ دیکھیے، ہم اور آپ اس بات سے واقف ہیں اور اس بات کو سمجھتے ہیں کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، موت سے کسی انسان کو چھٹکارا نہیں ہے۔ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا وہ آدمی، اگر آپ کسی سے پوچھیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو وہ آدمی، اگر آپ اس سے پوچھیں گے کہ تجھے موت آئے گی، تو مرے گا، تو وہ اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ موت مجھے نہیں آئے گی۔ وہ اس بات کو مانے گا اور اس بات کو تسلیم کرے گا کہ ہاں مجھے موت آئے گی، لیکن کب آئے گی، کہاں آئے گی، کس زمین پر آئے گی، کس وقت آئے گی، گھر میں آئے گی یا وطن میں آئے گی، گھر میں آئے گی یا گھر کے باہر آئے گی، کھیت میں آئے گی یا ہاسپٹل میں آئے گی، یہ ہم اور آپ کے علم سے دور ہے، ہم اور آپ نہیں جانتے ہیں۔ ہمیں صرف اتنا معلوم ہے کہ موت کا وقت مقرر ہے، موت آنی ہے، لیکن کب آئے گی، کس زمین پر آئے گی، اللہ رب العالمین کو معلوم ہے، چھٹکارا نہیں ہے۔ اور انسان گھر سے نکلا اپنے کاروبار کے لیے، اپنے بزنس کے لیے، اپنی تجارت کے لیے، راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، مر گیا۔ آج انسان زندہ ہے تو اپنے ہاتھوں سے نہاتا ہے، اپنے ہاتھوں سے کپڑے پہنتا ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنے جسم پر صابن لگاتا ہے، لیکن جب وہ مر جاتا ہے تو وہ اس قابل بھی نہیں بچ پاتا کہ اپنے ہاتھوں سے خود نہائے، اپنے ہاتھوں سے خود کپڑے پہنے، اپنے ہاتھوں سے خود اپنے جسم پر صابن لگائے، اس قابل بھی وہ نہیں بچتا، کیونکہ اسے موت آ جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تم کتنے ہی مضبوط کیلوں میں کیوں نہ چھپ جاؤ، پہاڑوں کی زدوں میں کیوں نہ چھپ جاؤ، موت تمہیں وہاں پر بھی آ کر رہے گی، موت تمہیں ہر حال میں پکڑ کر رہے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اللہ رب العالمین اپنی مقدس کتاب قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اے میرے بندو، تم کتنے مضبوط قلعوں میں کیوں نہ چھپ جاؤ، پہاڑوں کی زدوں میں کیوں نہ چھپ جاؤ، جھاڑیوں میں کیوں نہ چھپ جاؤ، یدرککم الموت، موت تمہیں وہاں پر بھی آ کر رہے گی، چھٹکارا نہیں ہے۔
ہم موت سے بچ نہیں سکتے، ہاں لیکن موت کو کامیاب ضرور بنا سکتے ہیں، کامیاب ضرور بنا سکتے ہیں موت کو۔ کیسے؟ نماز پڑھ کر، روزہ رکھ کر، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مطابق اپنی زندگی کو گزار کے ہم موت کو کامیاب بنا سکتے ہیں، لیکن موت سے بچ نہیں سکتے۔ جب انسان کی روح نکالی جاتی ہے تو انسان اس روح کو نکلتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ بڑے غور سے سننا، انسان کی روح جب نکلتی ہے، ملک الموت جب روح نکالتے ہیں تو انسان اس روح کو نکلتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے، فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ۔ جب یہ روح تمہارے نرخرے تک پہنچ جاتی ہے، جب یہ روح تمہارے حلق تک پہنچ جاتی ہے، جب یہ روح تمہارے قریب ہوتی ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، تو تم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو۔ وَأَنْتُمْ، تم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو۔ اور کیا کہا اللہ نے؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، تم کیا سمجھتے ہو کہ مرنے والے کے سب سے زیادہ قریب ہم ہیں، مرنے والے کے سب سے قریب ہم ہیں، لیکن اللہ رب العالمین فرما رہا ہے مرنے والے کے سب سے زیادہ قریب ہم ہوتے ہیں، وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم ہمیں دیکھ نہیں سکتے ہو، دیکھ نہیں سکتے ہو۔ باپ کا انتقال ہو رہا ہے، بیٹا سامنے بیٹھا ہے، باپ کا انتقال ہو رہا ہے، بیوی سامنے بیٹھی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے کہ مرنے والے کے سب سے زیادہ قریب ہم ہوتے ہیں، ہاں لیکن وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم ہمیں دیکھ نہیں سکتے ہو۔ اور آگے اللہ نے فرمایا فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، اگر تم دنیا کے پاورفل آدمی ہو، اگر تم دنیا کے طاقتور آدمی ہو، اگر تمہاری دنیا میں حکومت ہے، ان کنتم غیر مدینین، اگر تم دنیا کے طاقتور آدمی ہو، ترجعون ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، اگر تم دنیا کے سب سے بڑے طاقتور ہو، ترجعونہا، فرشتے نے تمہاری روح کو نکال کر لے گیا ہے، تم اسے اپنے اندر کیوں نہیں لگا لیتے ہو؟ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو کیوں نہیں لگا لیتے ہو؟ اللہ اپنے بندوں سے خطاب کر رہا ہے، اگر تم دنیا کے پاورفل آدمی ہو تو جو فرشتے نے تمہاری روح کو نکال کر لے گیا ہے ملک الموت نے، تم اسے اپنے اندر کیوں نہیں لگا لیتے ہو؟ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو پتہ یہ چلا کہ جب انسان کی روح نکالی جاتی ہے تو انسان اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے نکلتے ہوئے۔ اور اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نیک آدمی کی روح کو نکالا جاتا ہے، نیک آدمی کی جب روح کو نکالتے ہیں فرشتے ملک الموت، تو اب جو آدمی دنیا میں نیک ہے، نمازی تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا کرتا تھا، تو دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں ملک الموت روح نکالنے کے لیے۔ نیک آدمی کے پاس اگر دنیا میں نیک تھا، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا کرتا تھا، دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اس کے قریب آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ اخرجی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے پاک روح، اے اچھی روح، چل نکل، تجھے اللہ رب العالمین نے بلایا ہے،
وہ فرشتے بڑی خوبصورت سی شکل کے ہوتے ہیں اور ان کے پاس ایک چادر ہوتی ہے جو چادر جنت سے لائی جاتی ہے. اس چادر میں اس نیک روح کو، اس پاک روح کو، اس اچھی روح کو رکھا جاتا ہے اور اس چادر میں لپیٹ کے اس کی روح کو اللہ رب العالمین کے پاس لے جایا جاتا ہے. اللہ رب العالمین کے پاس اس کو لے جایا جاتا ہے. یہ فرشتے لے جاتے ہیں، پہلے آسمان کے دروازے کو دستک دیتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے کون آیا ہے؟ یہ فرشتے کہتے ہیں یہ فلاں ابن فلاں ہے. فرشتے جنت کا دروازہ کھول دیتے ہیں، اس آسمان کے دروازے کو کھول دیتے ہیں. اسی طرح اللہ رب العالمین کے پاس اس کی روح کو لے جایا جاتا ہے دوسرے آسمان میں، پھر تیسرے آسمان میں، اسی طرح عرش کے اوپر 7ویں آسمان کے اوپر اس کی روح کو لے جایا جاتا ہے، اللہ رب العالمین کے پاس لے جایا جاتا ہے. فرشتے کہتے ہیں اے اللہ اس کی روح کو ہم نے لا لیے، اس کے ساتھ کیا کریں؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے میرے فرشتوں اس کی روح دنیا میں نیک تھی، اس کی روح نیک ہے، اس کی روح پاک ہے، اس کی اچھی روح ہے. اے میرے فرشتوں اس کی روح کو تم علیین میں داخل کر دو، جاؤ علیین میں پھینک دو. جس آدمی کی روح کو تم نے دنیا سے نکال کر لائے ہو وہ دنیا میں نیک تھا، نمازی تھا، جاؤ اس کی روح کو تم علیین میں داخل کر دو. یہ علیین کیا ہے؟ جہاں نیک لوگوں کی روحوں کو رکھا جاتا ہے اس کو علیین کہا جاتا ہے. اس کی روح کو علیین میں داخل کر دیا جائے گا. اب جو آدمی نیک نہیں ہے، دنیا میں اپنی منمانی زندگی گزار رہا ہے اور نمازوں سے دور ہے، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں گزارتا، اس کے پاس بھی 2 فرشتے آتے ہیں اور اس کی روح کو نکالتے ہیں. اتنی زور سے اس کی روح کو نکال لے جاتے ہیں، روح کو نکال کر لے جاتے ہیں اور جہنم سے ایک چادر لائی جاتی ہے. وہ اس چادر میں اتنی غلیظ بدبو آتی ہے، اس کی روح کو، اس بری روح کو وہ چادر میں لپیٹ کر لے جاتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے پاس لے جاتے ہیں. لیکن جب پہلے آسمان کے دروازے کو دستک دیتے ہیں وہ فرشتے، اندر سے آواز آتی کون آیا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں یہ فلاں ابن فلاں ہے. اندر کے جو فرشتے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، ہم آسمان کے دروازے کو نہیں کھولیں گے. کیوں؟ کہ اس کی روح سے اتنی غلیظ بدبو آ رہی ہے. فرشتے کہتے ہیں اے اللہ پہلے آسمان کے دروازے کو کھولنے کو منع کر دیا گیا ہے، اب ہم کیا کریں اس کی روح کا؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے میرے فرشتوں اس کی روح کو تم سجین میں داخل کر دو، سجین میں. اور یہ سجین وہ جگہ ہے 7ویں زمین کے نیچے سجین ہے. اللہ رب العالمین کہتا ہے اے میرے فرشتوں اس کی روح کو تم سجین میں داخل کر دو، سجین میں پھینک دو سجین میں. اس کی روح کو سجین میں پھینک دیا جائے گا. اور یہ سجین وہ جگہ ہے جہاں بری روحوں کو رکھا جاتا ہے، برے لوگوں کی روحوں کو رکھا جاتا ہے. بے نمازی، بے روزے دار جو دنیا میں اپنی منمانی زندگی گزارتے ہیں ان لوگوں کی روحوں کو وہاں رکھا جاتا ہے سجین میں. اب ہم اس بات کا جائزہ لے سکتے ہیں اور اس بات کو سوچ سکتے ہیں، اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہم مریں گے تو ہماری روحوں کو رکھا کہاں جائے گا؟ جو ہم منمانی زندگی گزار رہے ہیں، نمازوں سے دور ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں گزار رہے ہیں، روزوں سے دور ہیں، عبادتوں سے دور ہیں، اپنی منمانی زندگی گزار رہے ہیں، وہ لوگ سوچ لیں، سمجھ لیں کہ ہماری روح کو علیین میں رکھا جائے گا یا سجین میں رکھا جائے گا. اب اور یہ کب تک کا معاملہ ہے؟ ابھی ڈیڈ باڈی گھر میں رکھی ہوئی ہے، ابھی میت کو قبرستان میں نہیں لے گیا ہے، ابھی ڈیڈ باڈی گھر میں رکھی ہوئی ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں. ابھی قبرستان میں، قبر میں اس کو داخل نہیں کیا گیا ہے اور انسان کے ساتھ یہ سارے مراحل پیش آ جاتے ہیں. جب انسان کے پاس ملک الموت جب روح نکالنے کے لیے آتا ہے تو وہ یہ بھی دیکھ لیتا ہے کہ یہ رحمت کے ہیں یا عذاب کے ہیں، اچھے ہیں یا برے ہیں، وہ بھی دیکھ لیتا ہے. لیکن اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے ترجعونہا
رہا، اگر تم دنیا کے پاورفل آدمی ہو تو اسے اپنے اندر لگا کر دکھاؤ، اس روح کو اپنے اندر فٹ کر دکھاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو نہیں کر سکتے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں اس دنیا فانی میں اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مطابق گزارنا چاہیے اور نمازوں کی پابندی کرنا چاہیے۔ اب میت کو قبرستان کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو انسان نیک ہے، اب جو آدمی دنیا میں نیک تھا مر گیا، نمازی متقی پرہیزگار تھا مر گیا، اس کی میت کو جب قبرستان کی طرف لے جایا جاتا ہے کیا کہتا ہے وہ؟ جب اس کی روح کو قبرستان کی طرف لے جایا جاتا ہے، غسل دے دیا گیا، کفن دے دیا گیا، اس کے گھر والے، اس کے دوست احباب اس کو قبرستان کی طرف لے جا رہے ہیں، کیا کہتا ہے وہ؟ جب اس کی روح کو قبرستان کی طرف لے جایا جاتا ہے، اس کے گھر والے، اس کے دوست، اس کے احباب، اس کے رشتہ دار اس کو قبرستان کی طرف لے جاتے ہیں۔ زندگی میں دنیا میں وہ 4 ویلر میں گھوما، لیکن جب مر گیا تو وہ 4 کے کاندھوں میں جا رہا ہے، 4 کے کاندھوں میں جا رہا ہے، قبرستان کی طرف اس کو لے جایا جاتا ہے اور ایسے ایک گڈھے میں چھوڑ دیا جاتا ہے، ایک ایسی قبر میں اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، رکھ دیا جاتا ہے جہاں نہ اے سی ہے، نہ کولر ہے، نہ پنکھا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر بندہ نیک ہے تو وہ کہتا ہے جلدی لے چلو میری منزل کی طرف، جلدی لے چلو میری منزل کی طرف، قدمونی قدمونی، جلدی لے چلو میری منزل کی طرف۔ اس کو قبر میں داخل کر دیا جاتا ہے، اس کو قبر میں لٹا دیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ نیک نہیں تھا، بے نمازی تھا، دنیا میں گناہ گار تھا، اپنی منمانی زندگی کو گزارا کرتا تھا، وہ آدمی کہتا ہے اس کی روح کو جب قبرستان کی طرف لے جایا جاتا ہے، اس کی میت کو جب قبرستان کی طرف لے جایا جاتا ہے، وہ کہتا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ بِهَا فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ بِهَا، ہائے افسوس مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو، ہائے افسوس مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس کی روح کو بھی اس قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، اس کی ڈیڈ باڈی کو بھی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، تختے لگا دیے جاتے ہیں، پال بچھا دی جاتی ہے، اوپر سے مٹی دے دی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب آدمی قبرستان میں قبر میں مٹی ڈال کر لوٹتا ہے، اس مردے کو تمہارے چپل کی آواز بھی سنائی دیتی ہے، تمہارے چپل اور جوتوں کی آواز بھی سنائی دیتی ہے، کیونکہ اس وقت احساس دلایا جاتا ہے پوری زندگی دولت کمایا، پوری زندگی اپنے بیوی بچوں کے لیے دولت کمایا، نمازوں کو چھوڑ کر دولت کو کمایا، اللہ رب العالمین کو بھول کر ہم دکانوں میں بیٹھے رہتے ہیں، اپنی بیوی اور بچوں کے لیے محنت کرتے ہیں، دولت کماتے ہیں، اللہ کو بھول کر اس وقت احساس دلایا جاتا ہے ساری زندگی دولت کمایا، دکان میں بیٹھ رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے۔ آپ دولت کمائیے، مزدوری کریے، دکان میں بیٹھیے، آپ کمائیں گے نہیں، دولت نہیں کمائیں گے، کھائیں گے کیا؟ لیکن اللہ کو بھول کر دولت مت کماؤ، کیونکہ جو رزق دے رہا ہے، جو روزی دے رہا ہے، اگر اس کو بھول کر ہم نے روزی کمائے، رزق کمائے، تو یہ ایسی دولت بھی کل قیامت کے دن ہمارے لیے وبال بن جائے گی۔ یہ دولت ہے، جو دولت دے رہا ہے، جو رزق دے رہا ہے، اگر اس کو بھول کر ہم نے دولت کمایا تو ایسی دولت کل قیامت کے دن ہمارے لیے وبال بن جائے گی۔ اس کو قبر میں داخل کر دیا گیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں جن کا نام ہے منکر نکیر۔ انسان کے کاندھوں پر جو فرشتے ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے کرامن کاتبین، جو انسان کے اچھے اور برے اعمال لکھتے ہیں، اور جو قبر میں آتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے منکر نکیر۔ یہ ہمارے اچھے اور برے اعمال کا سوال و جواب کرتے ہیں۔ جو نیک ہے، اب نیک آدمی کا سب سے پہلے ہم نیک آدمی کا لیں۔ نیک آدمی اگر قبر میں ہے اس سے 2 فرشتے سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اگر وہ نیک ہے تو بتا دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔
ما دینوں کا تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے دین اسلام، میرا دین اسلام ہے۔ فرشتے تیسرا سوال کرتے ہیں من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے؟ وہ آدمی کہتا ہے میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اوپر سے آواز آتی ہے غیب سے، اے میرے فرشتوں اب میرے بندے کو تنگ نہ کرو، اب میرے بندے کو ستاؤ نہ، اے میرے فرشتوں اس بندے کی قبر میں تم جنت کا بچھونا بچھا دو اور اس کے لیے تم جنت کی کھڑکیوں کو کھول دو کھڑکیوں کو۔ سوالوں کا جواب دے دیا نا۔ کیوں دیا اس نے سوالوں کے جواب؟ دنیا میں نیک تھا، نماز پڑھا کرتا تھا، 5 ٹائم کی نماز کا خیال کیا کرتا تھا، روزے رکھا کرتا تھا، میری مرضی کے خلاف یہ کام نہیں کیا کرتا تھا، میں نے جو حکم دیا وہ کیا کرتا تھا، اس کی قبر میں تم جنت کا بچھونا بچھا دو۔ اب جو آدمی نیک نہیں ہے، دنیا میں گلچھر اڑایا کرتا تھا، دنیا میں نمازوں کے ٹائم اپنی دکانوں میں بیٹھا کرتا تھا، دنیا میں اپنی نمازوں کے ٹائم اپنے کاروبار میں ویست تھا، ایسے آدمی سے بھی فرشتے سوال کرتے ہیں قبر کے اندر۔ فرشتے پوچھتے ہیں من ربو کا تیرا رب کون ہے؟ من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے؟ ما دینوں کا تیرا دین کیا ہے؟ وہ آدمی کہتا ہے لادری میں کچھ نہیں جانتا، ہائے افسوس مجھے نہیں معلوم، میں کچھ نہیں جانتا۔ اوپر سے آواز آتی ہے غیب سے، اے میرے فرشتوں اس کی قبر میں تم جہنم کا بچھونا بچھا دو اور اس کے لیے تم جہنم کی کھڑکیوں کو کھول دو، جہنم کی کھڑکی کھول دو۔ ہم ذرا تصور کریں کہ ہم میں سے ہر انسان قبرستان جاتا ہے، وہ قبر کتنی بڑی رہتی ہے، نہ انسان وہاں اچھے سے سو پاتا، نہ لیٹ پاتا، نہ بیٹھ پاتا۔ اس قبر کے اندر ہم کو لٹا دیا جاتا ہے، رکھ دیا جاتا ہے۔ وہ دوست جو ہمارے ساتھ ہوٹلوں میں بیٹھ کر چائے پیا کرتے تھے، جو ہمارے ساتھ گھوما کرتے تھے، کاروبار بزنس کیا کرتے تھے، وہ بھی تم کو اس گڈھے میں ڈال کر پھینک کر رکھ کر چلے جائیں گے۔ وہ رشتہ دار، وہ بیوی جو دنیا میں اتنا وفا کرتی تھی، تم اتنا پیار کرتی تھی وہ بیوی، لیکن وہ بھی یہ نہیں کہے گی کہ میرے شوہر کی باڈی کو گھر میں رہنے دو، نہیں کہے گی۔ اس کی روح کو بھی وہ بیٹے، وہ اولاد، وہ باپ جو دنیا میں اپنے بیٹے سے اتنی محبت کرتا ہے، وہ اولاد جو اپنے باپ سے اتنی محبت کرتا ہے، لیکن اسے قبرستان میں چھوڑ کر چلا جاتا ہے، قبرستان میں اس کو پھینک دیتا ہے، قبرستان میں اس کو قبر میں لٹا دیا جاتا ہے، چھوڑ دیا جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں نیک عمل کرنا ہو، اس قبر کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہوگی۔ جو قبر اتنی ڈراؤنی، اتنی بھیانک ہے، نہ اس قبر میں اے سی ہے، نہ کولر ہے، نہ پنکھا ہے۔ اگر ہمارے اعمال صحیح ہیں تو وہ قبر بھی ایسی ہو جائے گی کہ دنیا میں ایسے محل پھیل ہیں، اگر ہمارے اعمال صحیح ہیں تو ہماری وہ قبر بھی روشن ہو جائے گی۔ اسی لیے ہمیں تیاری کرنا ہوگا، موت آنے سے پہلے ہمیں قبر کی تیاری کرنا ہوگا، موت کے بعد جو مرحلہ آنے والا ہے، جو مراحل پیش آنے والے ہیں، اس کی ہمیں تیاری کرنا ہوگا۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں یحشر الناس یوم القیامہ حفاتا عراتا غرلا، کل قیامت کے دن جب انسان کو میدان محشر میں اٹھایا جائے گا، نہ اس کے جسم پر چپل ہوگی، نہ اس کے جسم پر کپڑے ہوں گے، اور وہ غیر مختون ہوگا، یعنی اس کی ختنہ نہیں ہوں گی۔ مرد بھی برہنہ ہوں گے، عورتیں بھی برہنہ ہوں گی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول عورتیں تو شرم کے مارے مر ہی جائیں گی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں عائشہ قیامت کے دن کسی کو اتنی مہلت نہیں ہوگی کسی کے پاس دیکھنے کی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ آج ہم دولت کماتے ہیں نا اپنے بیوی اور بچوں کے لیے اللہ کو بھول کر، لیکن کل قیامت کے دن یہی بیوی، یہی بچے کل قیامت کے دن ہمیں دیکھ کر بھاگیں گے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں یوم یفر المرء من اخیہ
وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ۔ کل قیامت کے دن بیٹا اپنے باپ کو دیکھ کر بھاگے گا، باپ اپنے بیٹے کو دیکھ کر بھاگے گا، بیوی اپنے شوہر کو دیکھ کر بھاگے گی، بھائی اپنے بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا، ماں اپنی بیٹی کو دیکھ کر بھاگے گی، اور بیٹی اپنے ماں کو دیکھ کر بھاگے گی، کیونکہ کہیں مجھ سے نیکی کا سوال نہ کر لے، کہیں مجھ سے نیکی نہ مانگ لے۔ بھاگیں گی، سب کو اپنا اپنا پڑا ہوگا، اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ اس قیامت کے دن، اس دن سب کو اپنا اپنا پڑا ہوگا، اور باپ اپنے بیٹے کو دیکھ کر بھاگے گا، بھائی اپنے بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا، کہیں مجھ سے نیکی کا سوال نہ کر لے۔ اور اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ دنیا میں گناہ گار تھے، جو دنیا میں نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، اپنی منمانی زندگی گزارا کرتے تھے، روزے نہیں رکھا کرتے تھے، تو کل قیامت کے دن یہ اللہ رب العالمین سے ریکویسٹ کریں گے، اللہ رب العالمین سے فریاد کریں گے، التجا کریں گے۔ کیا کہیں گے؟ اللہ فرماتا ہے قرآن میں، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ اے اللہ، اس دن مجرم اپنے سامنے جہنم کے عذاب کو دیکھے گا، میدان محشر کی ہولناکی کو دیکھے گا، اس کا سر زمین میں جھک جائیں گی، اس کی نگاہیں زمین پر جھک جائیں گی، اور وہ اللہ رب العالمین سے کہیں گے، ربنا ابصرنا، اے اللہ ہم نے دیکھ لیا مجرموں کا انجام، اے اللہ ہم نے دیکھ لیا دنیا میں نماز چھوڑنے والوں کا انجام، اے اللہ ہم نے دیکھ لیا دنیا میں روزے چھوڑنے والوں کا انجام، تیری مرضی کے بنا زندگی گزارنے والوں کا انجام، تیرے خلاف زندگی گزارنے والوں کا انجام، بے نمازیوں کا انجام ہم نے دیکھ لیا۔ وَسَمِعْنَا